السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، والصلاة والسلام على رحمة للعالمين، والصلاة والسلام على شفيع المذنبين، والصلاة والسلام على سيد النبيين۔ آپ حضرات ارشاد نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، کل تسبیحۃ صدقہ وکل تحمیدۃ صدقہ، ہر سبحان اللہ صدقہ ہے، ہر الحمدللہ صدقہ ہے۔ آقا کا ارشاد پاک، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک کہ جب کوئی بندہ مومن اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرتے ہوئے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت تامہ پر ایمان لاتے ہوئے اپنی زبانوں سے سبحان اللہ پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کو اللہ کی بارگاہ میں صدقہ کرنے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو آپ حضرات اپنی زبانوں سے سبحان اللہ کی شکل میں ذکر الہی بھی کرتے جائیں اور ذکر کی شکل میں بارگاہ الہی میں صدقہ بھی پیش کرتے جائیں۔ آقا نے فرمایا کل تسبیحۃ صدقہ، ہر سبحان اللہ صدقہ ہے۔ تو ہم صفات رسول پیش کریں، آپ سبحان اللہ کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالی کا ذکر کرتے جائیں تاکہ یہ جلسہ پیام انسانیت پر نور سے قابل قبول ہوتا چلا جائے۔ والصلاة والسلام على سید المرسلین، سبحان اللہ کہہ دیجئے۔ والصلاة والسلام على رحمة للعالمین، والصلاة والسلام على شفیع المذنبین، والصلاة والسلام على سید الانورین، والصلاة والسلام على سید الافصحین، والصلاة والسلام على سید الاسجدین، والصلاة والسلام على سید الاشجعین، والصلاة والسلام على سید الصابرین، والصلاة والسلام على سید الراکعین، والصلاة والسلام على سید المنفقین، والصلاة والسلام على سید المحققین، والصلاة والسلام على سيد المدققين، والصلاة والسلام على سيد الخاشعين، والصلاة والسلام على سيد المحدثين، والصلاة والسلام على سيد الشارحين، والصلاة والسلام على سيد النبيين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء، والصلاة والسلام على سيد الأتقياء، أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الحكيم، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين، صدق الله العظيم، وقال الله تعالى في القرآن الحكيم، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون، صدق الله العظيم، وقال الله تعالى في القرآن الحكيم، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم، صدق اللہ العظیم۔ عن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لا تسبوا اصحابی
لا تسبوا اصحابی فلو ان احدکم انفق مثل احد ذهبا ما بلغ مد احدهم ولا نصیفہ، رواہ البخاری ومسلم۔ عن ابی الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان العالم لا يستغفر له من في السماوات ومن في الارض حتى الحيتان في الماء۔ ان العلماء ورثة الانبیاء، ان الانبیاء لم يورثوا دینارا ولا درہما انما ورثوا العلم فمن اخذه بحظ وافر، رواہ الترمذی و ابن ماجہ و ابی داود رحمہم اللہ علیہم اجمعین، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میری زندگی کا مقصد تسبیح الہی کرتے جائیں، سبحان اللہ کہتے جائیں۔ یہ سبحان اللہ ذکر الہی بھی ہے، بارگاہ الہی میں کیا جانے والا، بغیر مال خرچ کیے ہوئے آپ کو صدقے کا ثواب دے جاتا ہے یہ سبحان اللہ، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ اور گزشتہ صدی کے مشہور مفکر، دانشور اسلام، شاعر مشرق جناب حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ، جن کا انتقال سن 1938 میں ہوا تھا، ملک کی آزادی سے تقریباً 9 سال پیشتر، وہ فرماتے ہیں کہ خدا کے بندے تو ہیں ہزاروں، بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے۔ توجہ فرمائیے، جلسہ پیام انسانیت کو عنوان پیش نظر رکھتے ہوئے اقبال کا یہ کلام کہ خدا کے بندے تو ہیں ہزاروں، بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے، خدا کے بندے تو ہیں ہزاروں، بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے، میں اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہوگا۔ بندے کے معنی خادم، غلام۔ اس مقام پر خدا کے بندے تو ہیں ہزاروں، بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے، میں اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہوگا۔ اور نکل کے روما سے، نکل کے صحرا سے جس نے روما کی سلطنت کو الٹ دیا تھا، نکل کے صحرا سے جس نے روما کی سلطنت کو الٹ دیا تھا، سنا ہے یہ قدسیوں سے میں نے وہ شیر پھر ہوشیار ہوگا، سنا ہے یہ قدسیوں سے میں نے وہ شیر پھر ہوشیار ہوگا۔ اور تمہاری تہذیب اپنے خنجر سے آپ ہی خودکشی کرے گی، تمہاری تہذیب اپنے خنجر سے آپ ہی خودکشی کرے گی۔ جو شاخ نازک پہ آشیانہ بنے گا ناپائیدار ہوگا، تمہاری تہذیب اپنے خنجر سے آپ ہی خودکشی کرے گی۔ جو شاخ نازک پہ آشیانہ بنے گا ناپائیدار ہوگا۔ اور میں ظلمت شب میں لے کے نکلوں گا اپنے درماندہ کارواں کو، اقبال کہتا ہے میں ظلمت شب میں لے کے نکلوں گا اپنے درماندہ کارواں کو، شرر فشاں ہوگی آہ میری نفس میرا شعلہ بار ہوگا، شرر فشاں ہوگی آہ میری نفس میرا شعلہ بار ہوگا۔ اور منفعت ایک ہے اس قوم کی، نقصان بھی ایک۔ اقبال کہتا ہے، علامہ اقبال کی زبان چونکہ پنجابی تھی اس لیے منفعت کو منفعت پڑھتے تھے۔ منفعت ایک ہے اس قوم کی، نقصان بھی ایک، ایک ہی سب کا نبی، دین بھی ایمان بھی ایک، اور حرم پاک بھی اللہ بھی قرآن بھی ایک۔ توجہ فرمائیے، حرم پاک بھی اللہ بھی قرآن بھی ایک، حرم پاک بھی اللہ بھی قرآن بھی ایک۔ کچھ بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی ایک، کچھ بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی ایک۔ فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں، فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں، کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں؟ دیکھیے اللہ کے کلام مقدس کی حقانیت، مکے والا اسلام، مدینہ منورہ والا دین،
محسن انسانیت نبی الرحمت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کون سا اسلام دیا تھا؟ سیدنا ابو بکر صدیق اکبر کو، فاروق اعظم کو، عثمان غنی کو۔ فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں، کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں؟ تم ہو آپس میں غضبناک، وہ آپس میں رحیم، تم ہو آپس میں غضبناک، وہ آپس میں رحیم۔ صحابہ کرام ایک دوسرے کے ہمدرد تھے، اصحاب رسول ایک دوسرے کے خیر خواہ تھے، اصحاب نبی ایک دوسرے کے فداکار تھے، صحابہ کرام ایک دوسرے کے رازدار تھے، صحابہ کرام ایک دوسرے کے خدمت گزار تھے، صحابہ کرام ایک دوسرے کے غم گسار تھے، صحابہ کرام ایک دوسرے کے پورے طور پر خادم تھے، صحابہ کرام ایک دوسرے کے رازدار، صحابہ کرام ایک دوسرے کے مرشفق، صحابہ کرام ایک دوسرے کے مفکر، صحابہ کرام ایک دوسرے کے خادم۔ تم ہو آپس میں غضبناک، وہ آپس میں رحیم، تم خطا کارو خطابی، وہ خطا پوشو کریم، تم خطا کارو خطابی، وہ خطا پوشو کریم۔ اور چاہتے سب ہیں کہ ہوں اوج ثریا پہ مقیم، ہر شخص چاہتا ہے کہ اللہ اس کو سلطنت بخش دے، ہر شخص کی آرزو ہے کہ اللہ اس کو طاقت بخش دے، چاہتے سب ہیں کہ ہوں اوج ثریا پہ مقیم، ہر شخص کی یہ خواہش ہے کہ اللہ زمین سے اٹھا کر اس کو آسمان پر بیٹھا دے، ہر شخص کی آرزو ہے کہ اللہ اس کو طاقت بخش دے، ہر شخص کی یہ تمنا ہے کہ اللہ اس کو قوت بخش دے، ہر شخص کی یہ آرزو ہے کہ اللہ اس کو دولت دے دے، ہر شخص کی یہ تمنا ہے کہ اللہ اس کو عمارت دے دے، ہر شخص کی یہ آرزو ہے کہ اللہ اس کو سلطنت دے دے، ہر شخص کی یہ آرزو ہے کہ اللہ اس کو شوکت بخش دے، ہر شخص کی آرزو ہے کہ اللہ اس کو ریاست کا مالک بنا دے، ہر شخص کی آرزو ہے کہ اللہ اس کو جسارت دے دے، ہر شخص کی آرزو ہے کہ اللہ اس کو طبابت دے دے، ہر شخص کی آرزو ہے کہ اللہ اس کو طاقت دے دے، ہر شخص کی آرزو ہے کہ اللہ اس کو فراست بخش دے، ہر شخص کی آرزو ہے کہ اللہ اس کو حذاقت دے دے، ہر شخص کی آرزو ہے کہ اللہ اس کو امامت دے دے، ہر شخص کی آرزو ہے کہ اللہ اس کو مقام صداقت دے دے، اور ہر شخص کی آرزو ہے کہ اللہ اس کو وقار بخش دے، ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ اللہ اس کو افتخار بخش دے۔ چاہتے سب ہیں کہ ہو اوج ثریا پہ مقیم، چاہتے سب ہیں کہ ہو اوج ثریا پہ مقیم، پہلے ویسا کوئی پیدا تو کرے قلب سلیم۔ چاہتے سب ہیں کہ ہو اوج ثریا پہ مقیم، پہلے ویسا کوئی پیدا تو کرے قلب سلیم۔ یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو، بتاؤ تو مسلمان بھی ہو۔ یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو۔ صدیق اکبر کون؟ عثمان غنی کا کیا مسلک تھا؟ جناب حضرت علی رضی اللہ عنہ کی کیا ذات تھی؟ عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے سسر اور عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے سمدھی امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا کیا خاندان تھا؟ یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، بانٹ کے رکھ دیا اللہ کے دین کو، ذات پات کی بنیاد پر رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سادہ لوح امت کو بانٹ کے رکھ دیا، خانوں میں تقسیم کر کے رکھ دی طاقت امت محمدیہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے افراد کی۔ اسی بات کا فائدہ اٹھاتے ہیں وہ اہل باطل، وہ شر پسند عناصر، ہماری ذاتی فرقہ پرستی، باہمی اختلاف اور باہمی نفرت و عداوت کے جو تصورات ہیں ہمارے دل و دماغ کے دائرے میں، اسی بات کا فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اور آپ کو کلمہ طیب دیا تھا، ہم کو صاحب ایمان بنایا تھا، قرآن مقدس نے ہمیں اور آپ کو ایک ہی شریعت بخشی ہے، قرآن مقدس نے ہمیں اور آپ کو ایک ہی دین دیا ہے۔ سبحان اللہ کہہ دیجئے، ہمارا رب کریم ایک ہے کہ نہیں ہے؟ بتائیے اللہ کا قرآن ایک ہے کہ نہیں ہے؟ امام الانبیاء محمد مصطفیٰ ایک ہے کہ نہیں ہے؟ بتائیے اللہ کا دین ایک ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ کا قرآن ایک ہے کہ نہیں ہے؟ حدیثیں ہماری ایک ہے کہ نہیں ہے؟ رب ذوالجلال کا آئین ایک ہے کہ نہیں ہے؟ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قوانین ایک ہیں کہ نہیں ہے؟ بتائیے اللہ تبارک و تعالی نے جو اسلام بخشا اس اسلام کی تعلیمات سب کے لیے ایک ہیں کہ نہیں ہیں؟ تو یہ یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو، بتاؤ تو مسلمان بھی ہو۔ فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں، یہ کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں؟ یہ تصور آیا کہاں سے؟ ہم کیا لے کر کے چلے تھے مکہ معظمہ سے؟ 12 فروری 610 عیسوی بروز دوشنبہ عیسیٰ علیہ السلام کے زمین سے آسمان پر جانے کے 600 سال کے بعد صبح قیامت تک
تک کے پیدا ہونے والے انسانوں کا ہادی خانہ کعبہ سے داہنی طرف گلی سوق اللیل نامی گلی میں صبح سویرے 4:20 پر جنم لیتا ہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت۔ آج سے تقریباً 2005 چل رہا ہے، یہ سن 2005 ہے، آج تاریخ 9 اپریل ہے، 22 اپریل 571 عیسوی بروز دوشنبہ صبح سویرے 4:20 پر آقا کی پیدائش مبارکہ خانہ کعبہ سے داہنی طرف سوق اللیل نامی گلی میں شعب بنی ہاشم نامی ہاتے میں ہوئی۔ ہندوستان میں وہ وقت 6:50 کا تھا۔ امام الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب پیدائش مبارکہ ہوئی تو ہندوستان میں جیٹھ کی 1 تاریخ تھی، راجہ سال باہن کا کیلنڈر چل رہا تھا اور جیٹھ کی 1 تاریخ کو شروع ہوئے بھی 16 گھنٹے 13 منٹ گزر چکے تھے۔ یہودیوں کے کیلنڈر میں 10 تاریخ تھی جب امام الانبیاء کی تشریف آوری اس کائنات ارضی میں ہوئی ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش مبارکہ جس وقت خانہ کعبہ سے داہنی طرف گلی میں سوق اللیل نامی گلی میں شعب بنی ہاشم نامی ہاتے میں ہوئی ہے تو پورے طور پر سکندر ذوالقرنین سے پیشتر یونان کے کیلنڈر میں 18 تاریخ تھی، عبرانیوں کے کیلنڈر میں 20 تاریخ تھی۔ میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس دور میں تشریف لا رہے ہیں کسی پیغمبر کا زمانہ نہیں تھا، وہ کسی رسول کی رسالت کا زمانہ نہیں تھا، وہ کسی بھی نبی کی نبوت کا زمانہ نہیں تھا۔ 600 سال کا طویل ترین وقفہ گزر چکا تھا، لوگ اپنے رب حقیقی کو بھول چکے تھے، اللہ کی عبادت کا تصور دماغوں سے نکل چکا تھا۔ کانسیپٹ آف پروفٹ، کانسیپٹ آف ورشپ لوگوں کے دل و دماغ سے سلپ ہو چکا تھا۔ شراب نوشی جیسا کہ ابھی آپ نے سنا جناب احمد رئیس نظامی صاحب سے، شراب نوشی عام ہو چکی تھی، سود خوری عام ہو چکی تھی۔ رب ذوالجلال نے اس مقام پر تمام دنیا کے لوگوں کو آواز لگاتے ہوئے فرمایا 9ویں سپارے میں، قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اے دنیا کے تمام لوگوں میں نے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو تمام دنیا کے انسانوں، تمام قبیلوں، تمام اقوام کے لیے آپ کو منصب نبوت عطا فرمایا ہے۔ پیام انسانیت کا عنوان آپ دیکھ رہے ہیں ہماری پشت پہ سفید و شفاف کپڑے کے بینر پر۔ اللہ کا شکر و احسان کہ اس نے ہمیں شہر مہو میں دوسری بار حاضر ہونے کا موقع عنایت فرمایا۔ شہر کے معزز ترین افراد و اشخاص سے روبرو ہونے کا پھر سے موقع مرحمت فرمایا۔ ناظم جامعہ عربیہ حضرت مولانا صاحب بھی تشریف فرما، جناب مخلص و مشفق عبدالسلام صاحب نے نامعلوم کتنا صرفہ خرچ کیا ہے خالی خاکسار سے ہر روز گفتگو کرنے میں، خیریت لینے میں۔ ہم اگر سہارنپور میں ہوئے تو فون پہنچا جا رہا ہے، نیپال کی سرحد سدھارتھ نگر میں اگر ہم ہوئے تو وہاں پر خیریت عافیت اور یہ تاریخ یاد دلا رہے ہیں۔ رئیس نظامی صاحب سے رابطہ قائم فرما رہے ہیں، پھر رئیس نظامی صاحب خاکسار سے رابطہ قائم فرما رہے ہیں۔ ہم صوبے کے کسی حصے میں ہوئے یا ہندوستان کے کسی صوبے میں ہوئے، آپ نے رشتے کو منقطع نہیں فرمایا۔ اللہ تعالیٰ آپ کے خلوص کو، آپ کے اخلاص کو اور آپ کی جتنی بھی کاوش جمیلہ اس سلسلے میں رہی ہے کہ اللہ کے بندے اللہ کے دیے ہوئے ارشاد کے نام پر، پیام انسانیت کے نام پر یکجا ہو جائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کاوش جمیلہ کو قبول فرمائے۔ آپ حضرات نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد آیت کریمہ سماعت فرمائی۔ ہم نے حمد الہی کے بعد قرآن مجید کے جس مقدس ترین پارے کی آیت شریفہ پڑھی بحکم الہی، وہ دوسرا پارہ ہے۔ اس سے پیشتر کہ ہم اس آیت کریمہ پر اللہ تعالیٰ کے حکم سے چند تشریحی کلمات کہیں، یہ بتا دینا ضروری سمجھتے ہیں کہ اس وقت بھی ہماری
ذہنی طور پر کیفیت زیادہ بحال نہیں ہے، خوشگوار نہیں ہے، طبیعت پہ بشاشت نہیں ہے۔ ابھی ہم کو مہمان خانے میں کھانے کے بعد لٹا بھی دیا گیا، دوائیں بھی کھائیں، مستقل مسلسل کل سے اس وقت تک 8:30 بجے تک کے اندور ریلوے اسٹیشن پر ٹرین کے پہنچنے تک 19 گھنٹے ٹرین پر ہم نے سفر کیا، تو ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ بدن جیسے ابھی بھی حرکت میں ہے اور ہم ٹرین پر چل رہے ہیں۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس مقصد خیر کے تحت خاکسار کو اس مقام پر بھیجا ہے، اور آپ تمامی حضرات اپنی نیند کی لذتوں کو قربان کر کے اگر اس مقام پر حاضر ہوئے ہیں، تو رب کریم ہماری طبیعت کچھ اس درجہ بہتر فرما دے کہ چند کلمات ہم کلام اللہ اور حدیث رسول اللہ کی روشنی میں آپ کے سامنے پیش کر سکیں۔ آئیے ایک مرتبہ کلمہ طیب پڑھ لیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ذرا بیداری کا ثبوت دیتے ہوئے ایک مرتبہ کلمہ طیب پڑھیے، اور کلمہ طیب پڑھنے سے پیشتر یہ بات سامنے رکھیں کہ یہ کلمہ طیب جو آپ پڑھ رہے ہیں یہ ارشاد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہے۔ ابن ماجہ شریف میں آقا کا فرمان پاک ہے، ایک مرتبہ رسول پاک نے فرما دیا، ذرا سبحان اللہ الحمدللہ کہتے رہیے تاکہ لگے آپ بیدار ہیں۔ جب آپ کی بیداری کا مجھے علم ہوتا رہے گا تو خاکسار کی طبیعت بھی آٹومیٹیکلی ٹھیک ہوتی رہے گی انشاءاللہ تعالی۔ میں آپ سے عرض کر رہا تھا، رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک مرتبہ کلمہ طیب کی فضیلت بیان کرتے ہوئے اور ایمان کو تازہ کرنے کا پورے طور پر راز بتاتے ہوئے فرما دیا تھا، اے ابو بکر، اے عمر، جس طریقے سے لوہے میں زنگ لگ جاتا ہے ایمان میں بھی زنگ لگ جاتا ہے۔ اصحاب رسول پریشان ہو گئے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، لوہے میں زنگ لگتا ہے تو ہم کو معلوم ہے، لوہے میں زنگ کیسے لگتا ہے یہ بھی معلوم ہے، اور لوہے کا زنگ کیسے صاف ہوتا ہے یہ بھی معلوم ہے۔ لوہے میں جب زنگ لگ جاتا ہے تو آگ کی بھٹی میں جلا کر کے لوہے کا زنگ صاف کر لیا کرتے ہیں، مگر اے امام الانبیاء، اے رحمت للعالمین، اے اللہ کے چہیتے رسول، ذرا یہ بتائیے ایمان میں جب زنگ لگ جائے تو اس کو کیسے صاف کریں؟ پہلے تو یہ بتائیے اے میرے پیارے حبیب کہ ایمان میں زنگ لگنے کی علامت کیا ہے، ایمان میں زنگ لگنے کی نشانی کیا ہے؟ ہم کیسے سمجھیں کہ ہمارے ایمان میں زنگ لگ گیا ہے؟ کیونکہ ہم تو نماز ادا کرتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ میرا ایمان مضبوط ہے، ہم قرآن پڑھتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں میرا ایمان مضبوط ہے، ہم صدقہ دیتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ میرا ایمان مضبوط ہے، ہم پورے طور پہ زکوٰۃ دیتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ میرا ایمان مضبوط ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ موجود تھے، مدینہ منورہ کا واقعہ، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ جنگ خیبر کے بعد صاحب ایمان ہوتے ہیں۔ یہ ابو ہریرہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے 2.25 لاکھ کم و بیش صحابہ کرام میں پہلے اور آخری ایسے صحابی ہیں کہ جنہوں نے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زبان رسالت مآب سے، جنہوں نے رسول پاک کی زبان نبوت سے، زبان پیغمبرانہ سے، زبان رسالت سے تقریباً 5374 حدیثیں سنی ہیں، اور آج بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی 5374 حدیثیں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے ذریعے سے کتب حدیث کے دفتر میں لکھی ہوئی ہیں۔ سبحان اللہ کہہ دیجئے، یہ وہ ابو ہریرہ ہیں جنہوں نے اسلام سے پہلے اپنا نام عبد الشمس رکھا تھا، سورج کا بندہ اپنے کو کہا کرتے تھے۔ جیسے سیدنا خلیفۃ الرسول رسول پاک کے سسر اپنی جوان بیٹی عائشہ کو بیاہ دینے والے سیدنا ابو بکر صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا نام اسلام سے پہلے عبد الکعبہ ہوا کرتا تھا، کعبے کا بندہ۔ اس زمانے میں اسی قسم کے نام پورے طور پر رائج تھے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے، آپ کی بعثت ہوئی، اللہ نے نبوت عطا فرمائی، مقام رسالت بخشا، تو قرآن آیا۔ جب قرآن آیا تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لائن سے سب کے نام بدلنا شروع کر دیے۔ فرمایا اے ابو بکر، تمہارا نام عبد الکعبہ نہیں ہو سکتا، تمہارا نام عبد الکعبہ نہیں ہو سکتا، ارے تم اللہ کے بندے ہو، اس لیے تم اپنا نام عبداللہ رکھ لو۔ تو ابو بکر صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے اپنا نام اسی دن سے عبداللہ رکھا، اور اسلام قبول کرنے میں، کیونکہ پہلا نمبر آپ ہی کا ہے، اسلام قبول کرنے میں 9 فروری 610 عیسوی کو جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب پاک پر قرآن کی پہلی آیت آئی۔ توجہ، قرآن مجید کی ویئر فرام ان دیٹ ڈیٹ، کس تاریخ میں قرآن مجید کی پہلی آیت کریمہ آئی؟ چونکہ ہمارے بہت سارے ہندو بھائی جھارکھنڈ میں اور نیپال میں اور بامبے میں یہ سوال خاکسار سے کر چکے ہیں، میں عرض کرتا ہوں، اسی لیے میں ہندی تاریخیں زیادہ بتاتا ہوں۔ جنوری، فروری، مارچ، اپریل، مئی، جون، جولائی، اگست، سپٹمبر، اکتوبر، نومبر، دسمبر، اس طرح سے میں تاریخیں زیادہ بتاتا ہوں۔ یعنی اگر میں نے کہہ دیا کہ 9 ربیع الاول رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش مبارکہ، تو فوراً انگریزی تاریخ ہم اپنے اجے کمار بھائی اور رام لال بھائی، شیام لال بھائی کو بتا دیتے ہیں کہ 22 اپریل تاریخ تھی جب رسول پاک کی پیدائش مبارکہ ہوئی۔ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب پاک پر قرآن کی پہلی آیت نازل ہوئی، تو انگریزی تاریخ ہم پیش کرتے ہیں 12 فروری۔
فروری 12 فروری سن 610 عیسوی دوشنبے کے روز خانہ کعبہ سے 3 میل کے فاصلے پر غار ہرا میں، وہ غار ہرا جو 4 گز لمبا 1.25 گز چوڑا، اس میں اللہ کے حبیب تشریف فرما تھے. رسول پاک کی عمر 41ویں سال کے پہلے دن میں داخل ہوئی تھی. ویسے ہی سید الملائکہ جبریل امین سدرۃ المنتہا سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ اقدس پر قرآن مقدس کی سب سے پہلی آیت کریمہ اقرأ بسم ربک الذی خلق لے کر کے نازل ہوئے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشخبری دی کہ آپ خالی عبداللہ کے بیٹے نہیں ہیں، آپ خالی خدیجہ کے شوہر نہیں ہیں، آپ خالی قاسم کے والد نہیں ہیں، آپ خالی عباس کے بھتیجے نہیں ہیں، آپ خالی عبد المطلب کے پوتے نہیں ہیں. اللہ نے آپ کو مقام نبوت، مقام رسالت، صبح قیامت تک کے پیدا ہونے والے انسانوں کے لیے سامان ہدایت دے کر کے بھیجا ہے. آپ قرآن قبول کیجئے، اللہ شریعت نازل کرے گا. آپ قرآن قبول کیجئے. تکلیف محسوس کی، سینہ اقدس میں تکلیف محسوس کی. پڑھیے امام ابو عبداللہ محمد بن اسماعیل بخاری رحمت اللہ علیہ کی بخاری شریف. سوئی آپ کو لگتی ہے، ویکسینیشن انجیکشن، آپ کو سوئی انجیکشن لگتا ہے تو آپ کو تکلیف ہوتی ہے. سینہ اقدس میں اللہ کا کلام پہلی مرتبہ داخل ہوا، تکلیف محسوس کی، الجھنی کیفیت طاری ہو گئی. باب وحی پڑھیے تو کلیجہ دہل جاتا ہے پڑھنے والے کے لیے کہ پہلی مرتبہ قرآن مجید کے نزول کی کیفیت کیا تھی. واٹ از دا پوزیشن آف دا ریویل آف ہولی ورس. قرآن کے نزول کی کیفیت کیا تھی؟ کبھی توجہ دی ہم نے؟ کبھی اس طرف ذہن بھی گیا؟ سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے ہم نے کیا معلومات کی؟ سرزمین ہندوستان میں قدم قدم پر الحمدللہ ثم الحمدللہ مدارس اسلامیہ موجود ہیں. علماء اسلام کا ایک بہت بڑا طبقہ ملک ہندوستان میں، پاکستان، ایران، یونان، سوڈان میں کام کر رہا ہے. دین اسلام کی تعلیمات دی جا رہی ہیں، کلام اللہ کی حقانیت، حدیث رسول کی صداقت کی روشنی میں شریعت سمجھائی جا رہی ہے، شریعت بتائی جا رہی ہے. ہم نے کتنے علماء کرام کا دامن پکڑا اسلام سیکھنے کے لیے. ٹیلر کا کام سیکھنے کے لیے اپنے بچے کو آپ درزی سے وابستہ کرتے ہیں تو ٹیلر کا کام آتا ہے. معلوم ہے جب تک بچہ زندہ رہے گا تبھی تک کہ ٹیلر اور درزی کا کام کر لے گا. انتقال کے بعد قبر میں ٹیلر کے کام اور ٹیلر کے فن اور درزی کا فن پوچھا نہیں جائے گا. اور اس کے باوجود بھی آپ اپنے بچے کو ایک استاد کے پاس، ایک کٹر کے پاس، ایک ماسٹر کے پاس، ایک ٹیلر کے پاس بیٹھا دیتے ہیں. لیکن وہ دین اسلام کہ جس کو رب ذوالجلال نے 22 سال 5 مہینے 14 دن میں اپنے محبوب خاص امام الانبیاء رحمت للعالمین شفیع المذنبین سید المرسلین خاتم النبیین محسن انسانیت نبی الرحمت حامل نبوت صاحب شریعت خدیجہ کے شوہر عبد المطلب کے پوتے عبداللہ کے بیٹے بی بی آمنہ کے دلارے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب پاک پر وہ جو دین اللہ نے نازل فرمایا، اس دین کو سیکھنے کے لیے ہم نے کیا کوششیں کی. اگر میدان محشر میں رب ذوالجلال کی پاک ذات نے سوال کر لیا، اے دیہات کے رہنے والے، اے دیہی علاقے کے رہنے والے دہقانی، اے شہر کے رہنے والے قابل انسان، اے گاؤں کے رہنے والے کسان، یہ بتا تو نے زمین کا سینہ چیر کر کے اناج بو کر کے اناج تو اگا لیا تھا، اسلام کی زمین پر تو نے کتنی کھیتی کی تھی؟ کیا جواب دیں گے ہم؟ What will give the answer؟ کیا جواب دیں گے ہم؟ کتنی کوشش کی؟ اسلام ایجوکیشن کوالیفیکیشن کی سب سے پہلے تعلیم دیتا ہے. آئی تھنک، یہ میرا خیال نہیں ہے، میرا ایمان ہے اور آپ کا ایمان ہے، روئے زمین پر موجود 1019 مذاہب میں 1019 ریلیجنز میں سے فرسٹ اینڈ لاسٹ ریلیجن دین ہے ہمارا، پہلا اور آخری دین. اس معنی میں ہے، اس نیت کے ساتھ میں عرض کر رہا ہوں کہ جس نے عبادت کا حکم بعد میں لگایا، تعلیم حاصل کرنے کا حکم پہلے لگایا. کیونکہ عبادت بطور فرض 11ویں سال میں نماز کی حیثیت کے ساتھ آپ پر عائد ہوتی ہے. نماز کی فرضیت کی عمومی عمر کیا ہے؟ 11ویں سال. اس میں لوگ دھوکہ کھا جاتے ہیں، لوگ سمجھتے ہیں جب 11 سال کا بچہ ہو جائے گا تب. نہیں، 10 سال جیسے ہی پورے ہوں اور 11ویں سال میں جیسے ہی بچہ داخل ہو، یعنی 10 سال کے بعد جیسے ہی 11ویں سال کا پہلا دن لگے آپ پر نماز فرض ہو گئی. یہ ہے 11 سال.
10 سال آپ کی زندگی کے، آپ کے بچے کی زندگی کے 10 سال ہو جائیں اور 11ویں سال کا پہلا دن جیسے ہی لگے آپ پر عبادت فرض ہو جائے گی بشکل نماز. ابھی زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی، ابھی روزہ فرض نہیں ہوگا، ابھی حج فرض نہیں ہوگا. روزہ طاقت کے اوپر ہے، زکوٰۃ مال کے اوپر ہے، اور حج بھی مال اور طاقت دونوں پر رکھا گیا. مگر نماز کے اندر مال کی حاجت نہیں، نماز میں طاقت کی حاجت نہیں، نماز میں قوت کی حاجت نہیں، نماز میں عمارت کی حاجت نہیں، نماز میں بہت زیادہ جسارت کی حاجت نہیں. اس لیے شریعت نے سب سے پہلے آپ پر نماز کا فرض عائد کیا تھا. 11ویں سال میں نماز فرض ہوئی، یعنی عبادت کا جو حکم آیا وہ 11ویں سال میں آیا. فرضی طور پر، احکام کے طور پر، شرعی قانون کے طور پر نماز آپ پر 10 سال کے بعد 11ویں سال کے پہلے دن فرض ہوگی. مگر علم دین، علم شریعت، علم حدیث، علم اسلام آپ پر اس وقت فرض ہو جاتا ہے، آپ کے بچے پر اس وقت علم دین کا حاصل کرنا فرض ہوتا ہے جب آپ کا بچہ جیسے ہی منہ سے ابا ابا، اما اما کہنا شروع کرتا ہے. اس لیے قرآن آواز لگاتا ہے. قرآن کی پہلی آیت احکام کی آیت نہیں، قرآن کی پہلی آیت کوئی آرڈر لے کر نہیں آئی، احکام شریعت نہیں آئے قرآن کی پہلی آیت میں، زکوٰۃ کا حکم نہیں آیا پہلی آیت میں، حج کا حکم نہیں آیا، جہاد اور روزے کا حکم نہیں آیا، نماز جمعہ کا حکم نہیں آیا پہلی آیت میں. پہلی آیت میں اللہ نے کیا فرمایا؟ جس پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے سینے پر تکلیف محسوس ہوئی تھی، حضرت جبریل امین اپنے دونوں ہاتھوں کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت کی طرف کھڑے ہو کر پیچھے سے دونوں ہاتھوں کو کندھوں پر، رسول پاک کے دونوں ہی شانوں پر زور دے کے فرماتے تھے کہ پڑھیے پڑھیے پڑھیے، اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھیے. تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم صاف طور پہ فرمایا ما انا بقارئ، جبریل میں کیسے پڑھوں، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں. ذرا غور تو کیجئے یہ مسئلہ کیا ہے. ایک چھوٹا سے پوائنٹ ہے، جو بات جبریل امین کہہ رہے ہیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کیا دہرا نہیں سکتے ہیں؟ ارے ہم کو چینی زبان نہیں آتی، ہم کو انگریزی زبان نہیں آتی، لیکن اگر کوئی شخص ایک جملہ کہہ دے صاف طور پہ پورے طور پہ شی وانگ شو فنگ شنگ شونگ کونگ، یہ چینی زبان کا ایک سینٹنس ہے. شی وانگ شو فنگ شنگ شونگ کونگ، آپ خیریت سے ہیں، آپ عافیت سے ہیں؟ جی میں خیریت سے ہوں. اب کسی نے مجھ سے چینی زبان میں جب یہ جملہ کہا تو کم سے کم اس کا جملہ سن کر کے تو میں نے دہرا دیا. یہ کیا معاملہ ہے؟ جبریل نے فرمایا اقرا بسم ربک الذی خلق. رسول پاک فرما رہے ہیں میں پڑھا ہوا نہیں ہوں. جبریل نے پھر فرمایا اے رسول آپ پڑھیے اقرا بسم ربک الذی خلق. تو رسول پاک نے پھر فرمایا انا ما بقارئ. رسول پاک یہ بھی فرما رہے ہیں مجھ پر تکلیف سے تکلیف پہنچتی جا رہی ہے. جبریل جو دباتے جا رہے ہیں وہ تکلیف آتی جا رہی ہے. بخاری شریف کے صفحات گواہ ہے. آخر میں تیسری مرتبہ جبریل امین نے فرمایا جس رب نے پیدا کیا اس رب کے نام سے پڑھیے. آقا نے فوراً پڑھ دیا اقرا بسم ربک الذی خلق. What's the main reason of that؟ اسباب کیا ہے؟ ایک جملہ کہا جبریل نے پڑھیے، ایک جملہ. رسول پاک فرما رہے ہیں میں پڑھا ہوا نہیں. جبریل کہہ رہے ہیں جو میں کہہ رہا ہوں وہی پڑھ دیجئے. آقا نقل تو کر ہی سکتے تھے. یہ کیا معاملہ ہے؟ یہ انوار نبوت، یہ پہلی مرتبہ قرآن مجید کہ جس کی جلالت شان، کہ جس کی عظمت شان خود قرآن میں موجود کہ پہاڑوں پر یہ جاہو جلال سے بھرا ہوا یہ قرآن. لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته، یہ بلند و بالا مضبوط پہاڑوں پر اگر میرا قرآن نازل ہو جائے، اگر ہم نازل کر دیں اس قرآن کو خاشعا متصدعا، تو رب کے جاہو جلال کی قسم قرآن مجید کا جو جلال ہے اس جلال قرآنی سے یہ مضبوط اور بلند و بالا پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے. اس جاہو جلال سے لبریز قرآن کا قبول کرنا آسان نہیں تھا. اس لیے آقا بار بار فرماتے تھے چونکہ آپ تکلیف محسوس کر رہے تھے. وحی کے لفظی معنی گھنٹی کے ہیں. کانوں میں گھنٹی اس طرح بول رہی تھی آپ کے کان کے پاس کوئی بہت زیادہ شور کر دے، کانوں کے پاس لا کر کوئی بہت زور سے سیٹی ایک بجا دے تو کان جھنجھنا اٹھتا ہے. وحی الہی کی 3 قسمیں ہیں. علامہ عبد الماجد دریابادی رحمت اللہ علیہ جن کا انتقال سن 1977 میں ہوا تھا، مفتی محمد شفیع رحمت اللہ علیہ حکیم الامت کے خلیفہ خاص، ان کا انتقال سن 1976 میں ہوا تھا. انہوں نے 3 قسموں کو پورے طور پہ لکھا ہے.
معارف القرآن میں اور اپنی تفسیر ماجدی میں میں عرض کر رہا ہوں آپ سے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی تاریخ 12 فروری سن 610 عیسوی، رسول پاک کی عمر کے 41ویں سال کے پہلے دن قرآن کی یہی آیت کریمہ نازل ہوئی۔ اس آیت کو بھی ہم نے اللہ کی حمد و ثنا کے بعد خطبے میں بھی ابھی پڑھا تھا، آپ نے سنا بھی ہوگا، اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ ہمارا قرآن سب سے پہلے ہم کو تعلیم کا حکم دیتا ہے، اے نبی پڑھیے اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا۔ اے نبی آپ پڑھیے، آپ پڑھیں گے تو ابو بکر بھی پڑھیں گے، اے نبی اگر آپ پڑھیں گے تو عمر فاروق اعظم بھی پڑھنے لگیں گے۔ جس زمانے میں، جس دور میں، جس قبیلے میں، جس معاشرے میں، جس سماج میں، جس شہر میں قرآن نازل ہو رہا ہے، وہاں پر خالی 17 آدمی ایسے تھے جو 1 سے لے کر کے 50 تک گنتی لکھ لیتے تھے۔ اور حضرت عمر فاروق اعظم جب مسلمان ہوئے تو فرمانے لگے، جانتے ہو قرآن کیسے دور میں نازل ہوا؟ ایسے دور میں نازل ہوا کہ اس زمانے میں خالی 17 آدمی تھے جو خالی گنتیاں لکھنا جانتے تھے، میں ان 17 آدمیوں میں سے تھا جو گنتی لکھ لیتا تھا۔ ایسے دور میں، ایسے زمانہ جاہلیت کو گزارنے کے بعد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پورے طور پر اللہ تبارک و تعالی نے رحمت للعالمین خاتم النبیین بنا کر کے بھیجا، اور اس مقام پر صدیق اکبر نے اسی آیت کریمہ کو سن کر کے پڑھنا شروع کر دیا، عثمان غنی نے اسی آیت کریمہ کو پڑھ کر کے پڑھنا شروع کر دیا، فاروق اعظم نے بھی اپنے علم میں اضافہ کرنا شروع کر دیا۔ جناب علی رضی اللہ عنہ کی عمر اس وقت خالی 5 سال کی تھی، 5 سال کی تھی، رسول پاک سے 35 سال چھوٹے ہیں عمر میں حضرت علی رضی اللہ عنہ۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ رسول پاک کے ہم عمر تھے، آقا کی عمر جب 40 سال کی ہوئی تو صدیق اکبر کی عمر 38 سال کی ہو چکی تھی۔ معلوم یہ ہوا آپ کے ہم عمر ہیں، اور عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی عمر رسول پاک سے 13 سال کم تھی، 13 سال کم تھی، 13 سال چھوٹے تھے عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ۔ تو ہمارا قرآن ہم کو سب سے پہلے قرآن کی پہلی آیت، قرآن کی پہلی سورت، قرآن کی پہلی آیت کا پہلا لفظ ہم کو صرف ایجوکیشن، کوالیفیکیشن گین کرنے کا آرڈر لگاتا ہے، علم دین حاصل کرنے کا حکم دیتا ہے۔ اب علم دین میں آپ سمجھتے ہیں کہ خالی شریعت ہی کا علم آتا ہے، اقرأ بسم ربک الذی خلق، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلم شریف میں فرمایا، طلب العلم فریضہ علی کل مسلم و مسلمہ، علم کا حاصل کرنا فرض ہے ہر صاحب ایمان مرد، ہر صاحب ایمان عورت پر۔ تو علم دین میں بتائیے کیا کیا چیزیں آتی ہیں؟ ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ نماز اور روزے کا علم، حج اور زکوٰۃ کا علم، جہاد اور روزے کا علم، ہم یہ سمجھتے ہیں خالی یہی علم دین ہے، حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ کائنات ہے، اس کائنات میں جتنے بندے ہیں وہ سب کے سب اللہ کے بندے ہیں، اور اللہ کے بندوں کو پورے طور پر اللہ نے جو علم بخشا ہے وہ سب کا سب دین کا علم ہے، وہ سارا کا سارا دین کا علم ہے۔ چونکہ آج آپ دیکھ لیجئے، اگر آپ کو میتھمیٹکس نہیں آتی ہے تو آپ پورے طور پہ قرآن مجید کی تفسیر سمجھ نہیں پائیں گے۔ ابھی وہ آیت کریمہ میں پڑھ رہا ہوں جہاں میتھ کے بغیر آپ قرآن کی اس ٹرانسلیشن، قرآن کے اس کے ٹرانسلیشن کو، قرآن کے انٹرپریٹیشن کو، ہولی قرآن کی تفسیر کو آپ سمجھ نہیں سکتے۔ ابھی ایک آیت کریمہ میں ایسی پڑھوں گا جس کے بغیر، جس کو آپ جب تک اینٹروپولوجی نہیں پڑھیں گے اس وقت تک قرآن مجید کی اس آیت کریمہ کو سمجھ نہیں سکتے۔ تو معلوم یہ ہوا علم دین کے اندر علم قرآن بھی لازمی ہے، علم حدیث بھی ضروری ہے، علم الشریعہ بھی ضروری ہے، علم التاریخ بھی ضروری ہے، علم الفقہ بھی ضروری ہے، علم الصحابہ بھی ضروری ہے، علم التابعین بھی ضروری ہے، اور پورے طور پہ میں عرض کر رہا ہوں کہ سائنس کا علم بھی ضروری ہے، ڈاکٹری کا علم بھی ضروری ہے۔ یہی قرآن مجید کو پڑھ لیا تھا خلیفہ ہارون رشید کے زمانے میں۔ آج دنیا کے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یورپ کے ڈاکٹروں نے میڈیکل سائنس کی بنیاد ڈالی، دے آر لائز پرسنز، جھوٹے ہیں وہ لوگ، یورپ کے وہ تمام ڈاکٹر جھوٹے ہیں۔ علامہ ادریسی نے 1100 سال پہلے ایک نقشہ بنایا تھا جس کے اندر زمین سے لے کر کے سورج کے درمیان تک کے فاصلوں کو نوٹ کر کے نقشہ بنایا، اور اس نے کہا کہ سورج ہم سے 9 کروڑ 30 لاکھ میل کی اونچائی پر ہے۔ انہوں نے یہ تصور کہاں سے قائم کیا؟ علامہ ادریسی نے 1100 سال پہلے سائنسی نقطہ کیسے نکالا؟ سورہ یاسین شریف کی آیت کریمہ کو پڑھ کر، وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا۔ علامہ ادریسی کی وہ کتاب 350 سال تک
تک کے برطانیہ کی یونیورسٹی، کیمبرج یونیورسٹی، آکسفورڈ یونیورسٹی، جو 900 سال سے یونیورسٹیاں بنی ہوئی ہیں، اس میں علامہ ادریسی ہی کا نقشہ ابھی تک پڑھایا جاتا رہا۔ آج میڈیکل سائنس کی بنیاد کو جوڑ دیا جاتا ہے، کہیں جرمنی سے جوڑا جاتا ہے، کہیں ہالینڈ سے جوڑا جاتا ہے، کہیں پولینڈ سے جوڑا جاتا ہے، کہیں نیوزی لینڈ سے جوڑا جاتا ہے، حالانکہ جھوٹے ہیں، یہ سچے نہیں ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کے نام کو بدنام کرنے والے جھوٹ بولتے ہیں۔ یہ جناب محمد بن زکریا رازی، ہی واز اے انوینٹر آف میڈیکل سائنس، میڈیکل سائنس کی بنیاد ڈالنے والے۔ بتائے کوئی مائیکل ہسٹورین، بتائے کوئی مائیکل اتہاسکار جو کوئی بتا سکتا ہے کہ خسرے کا علاج، اور سب سے پہلے چیچک کے خلاف انجیکشن بنانے والا اور چیچک مرض پر پہلی کتاب لکھنے والا محمد بن زکریا سے پہلے اگر کوئی ہوا ہو تو بتائے۔ 650 سال تک کے اسی کتاب کی روشنی میں، اور اللہ کے جاہو جلال کی قسم، جرمنی کا ایک ایک ڈاکٹر، ایک ایک سرجری کرنے والا، ایک ایک سرجن آج بھی محمد بن زکریا رحمت اللہ علیہ کی لکھی ہوئی کتاب کو پڑھ کر کے سرجری کرتا ہے۔ یہ قرآن ہے، یہ قرآن ہے۔ بتائے کوئی، اٹس اوپن چیلنج فار اینی پرسن آف دا ورلڈ۔ علم کے ذریعے سے جیتا جاتا ہے، علم کے ذریعے سے پھیلایا جاتا ہے۔ علم دین کلام اللہ سے چلتا ہے، علم سائنس قرآن مجید سے چلتا ہے۔ یہ قرآن مجید کے اندر یہ چاند و سورج کا تذکرہ کیوں؟ قرآن مجید میں زمین و آسمان کی تخلیق کا تذکرہ کیوں؟ ہم نے تو قرآن مجید کو خالی قرآن خوانی کی حد تک کے محدود کر لیا۔ نماز میں امام صاحب نے پڑھا القاریہ ما القاریہ، ہم کو کچھ نہیں معلوم کہ اللہ نے کیا فرمایا۔ امام صاحب نے نماز میں پڑھا انا اعطیناک الکوثر، کیا مانے ہوئے؟ میرا رب مجھ سے کیا سوال کر رہا ہے، مجھے کیا حکم دے رہا ہے، کون سا مطلب بیان کر رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ اس آیت کریمہ میں کوئی واقعہ سنا رہا ہے یا ہم کو کسی بات کا حکم دے رہا ہے، ہمیں کچھ نہیں معلوم۔ ہم نے صرف قرآن کو عربی میں پڑھنا سیکھ لیا، ہم نے قرآن کی اس آیت پر عمل نہیں کیا جس میں اللہ نے فرمایا افلا یتدبرون القرآن، ان کو کیا ہو گیا، یہ قرآن میں غور نہیں کرتے، ام علی قلوب اقفالها، یا ان کے دلوں پر تالے لگے ہوئے ہیں۔ اب جو قرآن خالی پڑھ رہا ہے، قرآن میں غور نہیں کر رہا ہے، قرآن کی زبان میں اس کے دلوں پر تالے لگے ہوئے ہیں۔ آپ ڈائریکٹ کہہ دیں گے برا مان جائے گا، کہہ دو ہم تو کچھ کہہ ہی نہیں رہے، قرآن کہہ رہا ہے افلا یتدبر۔ دو مقام پر اللہ نے فرمایا، پہلے مقام پر جہاں یہ آیت کریمہ موجود ہے 5واں پارہ، دوسرے مقام پر جہاں یہ آیت کریمہ موجود ہے 26واں پارہ، دو مقام پر اللہ نے فرمایا کہ کیوں، کس لیے، کیا ہو گیا ان کو۔ اے نبی دیکھیے تو میں کیسی باتیں بیان کر رہا ہوں، میں زمین و آسمان کی تخلیق پیش کر رہا ہوں، میں سمندر کی گہرائی بتا رہا ہوں، میں پہاڑوں کی بلندی بتا رہا ہوں، میں چمکتے ہوئے سورج اور چمکتے ہوئے تاروں کی ٹمٹماہٹ بتا رہا ہوں۔ اذا الشمس كورت انا زینا السماء الدنيا بزینۃ الکواکب، ہم نے آسمانوں کو ستاروں سے سجا دیا۔ اے میرے بزرگوں عزیزوں، اے مہو کے میرے تمام کے تمام پھوپھاؤں ماموؤں، تمام کے تمام نانا کی عمر کے لوگوں، دادا کی عمر کے لوگوں، میرے بھائیوں، قرآن مجید کی آیت کریمہ پہ کیا کبھی ہم نے غور کیا؟ قرآن مجید ہم کو طرح طرح سے سمجھا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک مقام پر بڑے دلارانہ انداز میں اپنے نبی سے خطاب فرمایا، اے میرے نبی ہم ان کو طرح طرح سے سمجھا رہے ہیں، ہم ان کو طرح طرح سے بتا رہے ہیں، اس کے باوجود بھی یہ مجھ کو رب حقیقی نہیں مان رہے ہیں، مجھ کو اپنا اصلی گاڈ نہیں مان رہے ہیں، مجھ کو اپنا رب کریم نہیں مان رہے ہیں، مجھ کو اپنا اصلی معبود نہیں مان رہے ہیں۔ دیکھیے ہم نے آسمانوں کی بلندی بھی بتا دی اور کہا فرجع البصر کرتین ینقلب، آسمان کو دیکھو، اس کے اندر ریزن کیا ہے؟ دیکھو تم کو آسمان میں کہیں خلا نظر آئے گا؟ ارے کوئی کمی نکال کے دکھاؤ۔ اللہ نے فرمایا ہل تری من فطور، ہل تری من، اللہ تعالیٰ فرما رہا ارے بھائی ذرا اسی نظر سے دیکھ لو، شاید ہماری تخلیق میں، ہماری قدرت میں، ہمارے سائنٹیفکلی پوائنٹ آف ویو سے انوینشن میں شاید کوئی کمی رہ گئی ہو، تو اسی بہانے سے دیکھ کے بتاؤ۔ اللہ خوب جانتا ہے، جیسی آپ دیکھیں گے اللہ کی بنائی ہوئی آسمان کی کیفیت کو، اللہ کے بنائے ہوئے آسمان کو، اسی وقت آپ اللہ کی ذات پر ایمان لے آئیں گے۔ قرآن نے آواز لگائی ہے کہ میں نے اس آسمان کو بغیر کسی پلر کے، بغیر کسی ستون کے، بغیر کسی کھمبے کے کھڑا کر دیا ہے، تم اس پہ غور کرو۔ اچھا اس پہ غور نہیں کر سکتے، کوئی بات نہیں، آنکھیں کمزور ہیں، نہیں دیکھ سکتے، زمین کے اوپر سے ابھی اونٹ گزرے گا، یہ قرآن ہے۔ افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، ارے میرے اونٹ کو دیکھ لو، کیف خلقت، اللہ نے کیسے اونٹ کو بنایا ہے۔ یہ دیکھیے یہ اٹھان، اور پھر یہ نیچے ڈھلان، اور اس کے بعد پھر اٹھان، اور پھر اس کی ایک دم سے چاند جیسی گردن کا اٹھنا۔ میرے اونٹ کی بناوٹ دیکھ لو، کیا شیر اونٹ کی طرح ہے؟ کیا اونٹ شیر کی طرح ہے؟ کیا بھالو چیتے کی طرح ہے؟ کیا چیتا بھالو کی طرح ہے؟ کیا بندر بلی کی طرح ہے؟ کیا بلی بندر کی طرح ہے؟ ان تمام کی تمام تخلیقات پہ غور کرو۔ تم مجھ کو رب کریم بعد میں ماننا، مجھ کو معبود اپنا بعد میں ماننا، مجھ کو اپنا خدا بعد میں ماننا، مجھ کو
اپنا تم پورے طور پر معبود، اپنا معبود اور اپنا پورے طور پہ مسجود، میں عرض کر رہا ہوں اپنا پورے طور پہ معبود بعد میں ماننا، مجھ کو خدا تم بعد میں کہنا، یہ پہلا ایسا فرمان قرآن میں آیا ہے۔ تمام کتابیں موجود، موسیٰ علیہ السلام کی کتاب توریت 120 صورتیں موجود ہیں، داؤد علیہ السلام کی زبور شریف اس کے اندر اللہ کی حمد و ثنا موجود ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی انجیل اس کے اندر تمام کے تمام احکامات جو موجود تھے وہ بدل دیے گئے، کچھ اس کے اندر آیات کریمات درست ہیں اور صحیح بھی ہیں، سب پہ غور کر جائیے۔ میرا رب کریم قرآن مجید میں جس انداز میں گفتگو کر رہا ہے، کلام فرما رہا ہے، اپنے بندوں سے کیا کہہ رہا ہے کہ نہیں آپ ایک دکاندار کے پاس جاتے ہیں، وہ دکاندار کیا کہتا ہے، بیٹھیے بہن جی بیٹھیے، آپ خریدیے گا مت، میرا مال تو دیکھ لیجئے، میرا سامان تو دیکھ لیجئے، بعد میں خریدیے گا۔ اور آپ جب دیکھتے ہیں، آپ جیسی دیکھتے ہیں، جب وہ دکاندار اپنے مال کو تھان پہ تھان کھولنا شروع کرتا ہے تو آپ کے دل میں لالچ آتی ہے، پھر جان بوجھ کے ایک تھان کو چھپا کے رکھتا ہے، وہ دوسرا تھان کھولتا ہے، آپ کی لالچ اور بڑھ جاتی ہے، پھر تیسرا تھان کھولتا ہے۔ دکاندار کو یقین ہوتا ہے جب یہ تیسرا تھان میرے کپڑے کا دیکھیں گے تو ضرور قبول کر لیں گے۔ تو رب کریم بار بار قرآن مجید میں فرما رہا ہے تعقلون تفکرون تذکرون تعلمون تفقہون، تم غور کرو، عقل سے کام لو، ایک دن تم غور کرنے کے بعد مجھ کو اپنا معبود برحق مان ہی لوگے۔ یہ ہمارے رام لال بھائی، شام لال بھائی، یہ ڈاکٹر رابرٹ، ڈاکٹر ہیلیویشس، یہ میدان محشر میں ہمیں چھوڑیں گے نہیں، گریباں پکڑ لیں گے ہمارا کہ اے اللہ تیرے قرآن میں میرا تذکرہ تھا، انہوں نے پیش نہیں کیا۔ ارے پیش کیا کرتے یہ مسلمان، انہوں نے خود نہیں سمجھا تھا تیرے قرآن کو۔ یا ایھا الذین آمنو کتنے مقام پر ہے پتہ ہی نہیں ہمیں، 88 مقام پر ہے یا ایھا الذین آمنو۔ اے ایمان والو سجدہ کرو اپنے رب کو، اے ایمان والو رکوع کرو اپنے ربی کی بارگاہ میں، اے ایمان والو زکوٰۃ ادا کرو، اے ایمان والو اپنے اخلاق کو بہتر بنا لو، اے ایمان والو تم پاک رہا کرو، اے ایمان والو لوگوں کو تم ڈراؤ اللہ کے عذاب سے، اے ایمان والو تم لوگوں کو خوشخبری سناؤ اللہ کی رحمتوں کی۔ ہم نے قرآن کے ذریعے سے کتنا دین سیکھا یہ بتائیے۔ دس از دا بیسک کوشچن، بنیادی سوال ہے۔ ابھی جرمنی کی طرف سے جو سوالات آئے ہیں اخبارات میں آپ کی نظروں سے گزرے ہوں گے، اس کا جواب بن نہیں پایا۔ جانتے ہیں کیا پوچھا تھا اس نے؟ ہمیں خوب معلوم ہے، جرمنی کے وہ اسکالرز کہہ رہے ہیں، میونخ یونیورسٹی جرمنی کی مشہور یونیورسٹی ہے، ہمیں خوب معلوم ہے کہ قرآن میں ہر قسم کا موضوع، ہر قسم کا ٹاپک موجود ہے، اس کے باوجود بھی دنیا میں سب سے زیادہ جس ملک میں مسلمان ہیں وہ ملک ہے ہندوستان۔ دنیا کی سب سے بڑی اقلیت کسی ملک میں ہے تو وہ ملک ہے ہندوستان۔ اس ملک کے لوگ قرآن سمجھا نہیں پائیں گے۔ جرمنی کا اسکالر کہہ رہا ہے، دعوے کے ساتھ کہہ رہا ہے، دنیا میں سب سے بڑی آبادی مسلمانوں کی ہندوستان میں، اعداد و شمار کے مطابق، صحیح اعداد و شمار کسی حکومت میں آپ کو نہیں بتائے جائیں گے، کیونکہ یہ بات آپ کو باور کرائی جاتی ہے، یہ بات آپ کو یقین دلائی جاتی ہے، یہ بات آپ کے دماغوں میں بیٹھائی جاتی ہے کہ آپ اقلیت میں ہیں، آپ اقلیت میں ہیں، آپ بہو سنکھیک نہیں ہیں، آپ اقلیت میں ہیں، اکثریت میں نہیں ہیں، یہ بات دماغ میں بیٹھائی جاتی ہے، حالانکہ حقیقت تو اس کے برخلاف ہے۔ ملک ہندوستان کی صحیح آبادی کا اندازہ اس وقت ہوتا ہے جب آپ ماہر شماریات سے رابطہ قائم کرتے ہیں، اسی شعبے میں جا کر کے آپ اس سے بات کرتے ہیں۔ جرمنی کے اسکالر نے کہا کہ ہندوستان کا مسلمان قرآن بہت پڑھتا ہے لیکن قرآن سمجھا نہیں سکتا۔ ہمارے جرمنی میں قرآن پڑھنے والے بہت کم ہیں، جرمنی کے اندر قرآن پڑھنے والے بہت کم ہیں لیکن قرآن سمجھانے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ یہ بات اس نے کہی۔ کیا ملک ہندوستان کے کم و بیش 42 کروڑ صاحبان ایمان کے لیے یہ بات غیرت کی حیثیت نہیں رکھتی ہے کہ 25 سال سے ہم قرآن پڑھ رہے ہیں، 45 سال سے ہم قرآن مجید پڑھ رہے ہیں، لیکن یہ موبائل پہ تصویر، یہ ٹیلی فون، یہ ہوائی جہاز ولبر رائٹ نے 1903 میں جو بنا دیا،
یہ گراہم بیل نے 1886 میں ہیلو ہاؤ آر یو، ہاں یس آئی ایم فائن، ہاں آپ کیسے ہیں؟ خیریت، جی ہاں میں خیریت سے ہوں. یہ 1886 میں 1876 میں گراہم بیل نے ٹیلی فون بنا دیا. آپ کو پتا گراہم بیل نے قرآن پاک کے کس آیت کریمہ سے ٹیلی فون کا اصول لیا؟ کہاں سے وہ اصول چلا؟ قرآن مجید کا ٹرانسلیشن انگریزی زبان میں 1649 میں ہو چکا تھا. قرآن پاک دنیا کی ہر زبان میں ترجمے کے ساتھ موجود ہے. 1935 میں چین میں قرآن کا ترجمہ ہو چکا ہے. لاطینی زبان میں اٹلی میں 1173 میں قرآن پاک کا ترجمہ ہوا. مارٹن لوتھر نے جرمنی میں 1577 میں قرآن پاک کا ترجمہ کر دیا تھا. فرانسیسی زبان میں فرانس کی راجدھانی پیرس میں ڈویرار نے سب سے پہلے قرآن پاک کا ترجمہ 1647 میں کر دیا تھا. ہر زبان میں قرآن موجود ہے. اور غیر زبان والے زیادہ سمجھنے میں اپنا دعویٰ رکھتے ہیں. پوچھ لیا تھا خالی آر یو حافظ قرآن؟ یس آئی ایم حافظ قرآن. اچھا آپ نے قرآن شریف سمجھا کتنا؟ یاد کیا آپ نے سمجھا کتنا؟ آپ ذرا بتائیے سورہ فلق سورہ ناس کا ترجمہ بتا دیجئے. آپ کا زیادہ حق ہے، آپ حافظ قرآن ہیں. سورہ فلق کا ترجمہ کیا ہے؟ بس خالی مزہ لے کے پڑھ لینا. قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد. اللہ اکبر. یہ ترجمہ کیا ہوا؟ کیا فرما رہا اللہ؟ اے نبی کہہ دیجئے قل اعوذ برب الفلق، قل هو اللہ احد. اے نبی بتا دیجئے کہ رب کریم میں ہوں اور میں اکیلا ہوں، میرے ساتھ کوئی دوسرا شریک نہیں ہے، میرا کوئی باپ نہیں ہے، میرا کوئی بیٹا نہیں. لم یلد ولم یولد. پوری توحید اور پوری اسلام کی مکمل تعلیمات، شریعت مطہرہ کا پورا قانون ایک قل هو اللہ احد سے لے کر ولم یکن لہ کفوا احد تک موجود ہے. امام شافعی نے فرما دیا تھا اب سے تقریباً 1350 سال پہلے کہ رب ذوالجلال نے تو بڑا کرم کر دیا جو قرآن میں 114 سورتیں نازل فرما دی. اگر اللہ تعالیٰ نے خالی سورہ اخلاص شریف، خالی قل هو اللہ شریف نازل کر دی ہوتی تو مجھے یقین ہے قیامت تک کے پیدا ہونے والے انسان مسلمان ہو جاتے. ایک قل اللہ کافی ہے. شرط یہ ہے کہ اس کلام اللہ کو سمجھا جائے. قل هو اللہ احد. اے نبی ان کو بتا دیے. مطلب کیا ہوا؟ ہم نے تو مزہ لے کے پڑھ دیا، قرأت کر دی بہت اچھے انداز میں. قل هو اللہ احد اللہ الصمد، قل هو اللہ احد اللہ الصمد. اے نبی کہہ دیجئے وہ اللہ ایک ہے. اے نبی ان کو سمجھا دیجئے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ اپنا خدا نہ کہیں. اے نبی ان سے کہہ دیجئے کہ یہ رام کو خدا نہ کہیں، یہ رام کو گاڈ نہ کہیں. اے نبی ان سے کہہ دیجئے گوتم بدھ کو یہ بھگوان نہ کہیں. اے نبی ان سے کہہ دیجئے گرو نانک کو یہ ایشور کا نام نہ دے دیں. اے نبی ان سے کہہ دیجئے یہ عزیر علیہ السلام کو میرا بیٹا نہ بنا دیں. قل هو اللہ احد. اے نبی ان کو سمجھائیے اللہ ایک ہے، تنہا ہے، کوئی شریک نہیں، کوئی اس کو مشورہ دینے والا نہیں، کوئی اس کے کام میں پورے طور پہ ساجھا نبھانے والا نہیں. قل هو اللہ احد. اے نبی یہ دیکھ لیجئے مکے والے ہبل کی پوجا کر رہے ہیں. اے نبی ان کو جا کے سمجھائیے اور یہی آیت کریمہ پڑھیے قل هو اللہ احد. اے نبی طائف والے دیکھیے منات نامی بت کی پوجا کرتے ہیں. ان کو جا کے سمجھائیے وہ اللہ جو نظر نہیں آتا ہے یہ ان کی عبادت کریں، اس اللہ کی عبادت کریں جو نظر نہیں آتا ہے، اس اللہ کی عبادت کریں جو نظر نہیں آتا. اے نبی یہ دیکھیے مدینے والے یہ لات نامی بت کی پوجا کرتے ہیں. اسلام سے پیشتر مدینہ منورہ کا نام یثرب ہوا کرتا تھا، یثرب، اور وہاں پر ایک بت موجود تھا اس کا نام تھا لات. اس کی لوگ عبادت کرتے تھے. اللہ رب العالمین نے قرآن میں آیت کریمہ نازل فرما دی قل هو اللہ احد. اے نبی ان سے کہہ دیجئے کہ یہ اپنے ہی ہاتھوں سے تراشے ہوئے اصنام کے آگے سجدہ ریزی نہ کیا کریں. وہ اللہ ہے جو نظر نہیں آتا. خیال ہے اللہ وہ ہے جو نظر نہیں آتا، اللہ وہ ہے جو نظر نہیں آتا. اور جو نظر آتا ہے وہ اللہ نہیں ہوتا. جو نظر نہیں آتا وہ اللہ ہے، جو نظر نہیں آتا وہ اللہ ہے، اور جو نظر آتا ہے وہ اللہ نہیں ہوتا. آپ بتائیے زمین کے اوپر گوتم بدھ پیدا ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ وہ نظر آئے کہ نہیں آئے؟ یہ بتائیے وہ نظر آئے کہ نہیں آئے؟ سب نے ان کو دیکھا. رام جی پیدا ہوئے، رام جی سب کو نظر آئے کہ نہیں آئے؟ اپنے بھائی لکشمن کو نظر آئے کہ نہیں آئے؟ اپنے باپ دشرت کو نظر آئے کہ نہیں آئے؟ اپنی بیوی سیتا کو وہ نظر آئے کہ نہیں آئے؟ ہنومان نے رام کو دیکھا کہ نہیں دیکھا؟ رام کے بیٹے کش نے اپنے ابا رام کو دیکھا کہ نہیں دیکھا؟ گوتم بدھ کی اماں پورے طور پہ مہا مایا نے بتائیے گوتم بدھ کو دیکھا کہ نہیں دیکھا؟ اللہ وہ ہوتا ہے جو نظر نہیں آتا. لا تدرکہ الابصار. تم اس کو دیکھ نہیں سکتے. اللہ وہ ہوتا ہے جو نظر نہیں آتا. جبریل امین اللہ کو دیکھ نہیں سکتے. اسرافیل علیہ السلام اللہ کو دیکھ نہیں سکتے. میکائیل علیہ السلام اللہ کو دیکھ نہیں سکتے. اللہ کا پیغمبر اللہ کو دیکھ نہیں سکتا. موسیٰ کلیم اللہ کو خالی تجلی دکھائی تھی کوہ طور پر. موسیٰ علیہ السلام کو اپنی تجلیات کا پورے طور پر احساس دلایا تو موسیٰ علیہ السلام اللہ کی تجلی
تجلیات کی تاب نہ لا کر بے ہوش ہو کے گر پڑے. موسیٰ علیہ السلام اللہ کی تجلیات برداشت نہیں کر پائے. معلوم یہ ہوا پیغمبر اللہ کو دیکھ نہیں سکتا, حضرات صحابہ کرام اللہ کو دیکھ نہیں سکتے, حضرات اولیاء کرام اللہ کو دیکھ نہیں سکتے, علماء کرام اللہ کو دیکھ نہیں سکتے. اللہ وہ ہوتا ہے جو نظر نہیں آتا, اللہ وہ ہوتا ہے چاہ کر کے بندہ جس کو دیکھ نہیں سکتا. لا تدرکہ الابصار, کیا فارمولہ دیا قرآن نے, اللہ وہ ہوتا ہے جو نظر نہیں آتا, جس کو بندہ دیکھ نہیں سکتا. وہ چاہے 450 ٹن وزنی دوربین جو ماؤنٹ پلومر یونیورسٹی امریکہ میں لگی ہوئی ہے, اگر کوئی اس دوربین کے ذریعے سے بھی آسمان میں اللہ پاک کو دیکھے تو اللہ پاک دکھ نہیں سکتا. خانہ کعبہ میں کسی کو اللہ نظر آیا, مسجدوں میں کسی کو اللہ نظر آیا, قرآن کے پاروں میں کسی نے اللہ تعالیٰ کو معاذ اللہ مجسم دیکھا نہیں, کیونکہ قرآن نے صاف ارشاد فرما دیا مجھے دیکھنے کی کوشش مت کرنا. لا تدرکہ الابصار, تم اس کو دیکھ نہیں سکتے. وہو یدرک الابصار, اللہ سب کو دیکھ سکتا ہے, اللہ سب کو دیکھ سکتا ہے, تم اللہ کو دیکھ نہیں سکتے. قل هو اللہ احد, جس سورت کو ہم بہت تیزی اور روانی سے پڑھتے چلے آتے ہیں, یہ ساری تعلیمات اس ایک قل اللہ احد میں موجود ہے. اللہ الصمد, اللہ بے نیاز ہے. اللہ کو ہماری عبادت کی ضرورت نہیں, ہم اللہ کی عبادت کے محتاج ہیں. اللہ کو ہماری نماز کی ضرورت نہیں, اللہ کو ہماری تلاوت کی ضرورت نہیں, اللہ کو ہماری خلافت کی ضرورت نہیں, اللہ تعالیٰ کو ہماری عبادت کی ضرورت نہیں, اللہ تعالیٰ کو ہماری خدمت کی ضرورت نہیں, اللہ تعالیٰ کو ہماری اطاعت کی ضرورت نہیں, اللہ تعالیٰ کو ہماری ریاضت کی ضرورت نہیں, اللہ تعالیٰ کو ہماری شرافت کی ضرورت نہیں, اللہ تعالیٰ کو ہماری کرامت کی ضرورت نہیں, اللہ کو ہماری صداقت کی ضرورت نہیں, اللہ کو ہماری قربانی کی ضرورت نہیں. اللہ نے خود قرآن میں فرما دیا لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم. اللہ تعالیٰ کے ہاں تمہارا پورے طور پر نہ تو گوشت پہنچتا ہے نہ مال پہنچتا ہے. لن ینال اللہ لحومها, نہ اس کا گوشت پہنچتا ہے, قربانی کا گوشت پہنچتا ہے, اور نہ ہی پورے طور پہ مال پہنچتا ہے, ولا نہ اس کا خون پہنچتا ہے. ولکن ینالہ التقوی, اللہ کو اگر کچھ پہنچتا ہے تو تقوی پہنچتا ہے, پرہیزگاری پہنچتی ہے, دل کی صفائی پہنچتی ہے, کردار کی پاکیزگی پہنچتی ہے, تمہاری خوش اخلاقی پہنچتی ہے, تمہاری ذاتی شرافت